صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر چودھری لطیف اکبر، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر خواجہ فاروق احمد صاحب، سینئر منسٹر آزاد حکومت چودھری طارق فاروق صاحب، ہال میں بیٹھے ہوئے وزرائے کرام، سربراہان محکمہ جہاز، سیکرٹری صاحبان، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے اور سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کارکنان و رہنما، تاجر برادری، میرے صحافی بھائیوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر ہماری اس تقریب کو رونق بخشی، ہماری عزت بڑھائی۔ میں بالخصوص جناب وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں۔ کل ان کے امجاد بھائی کا انتقال ہوا، وہ رات گئے تک وہاں تھے اور اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے رات کو تشریف لائے، اور ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں سے انہیں دوبارہ ادھر ہی چلے جانا ہے۔ جناب وزیر اعظم، جس ادارے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ریاست کا سب سے پہلا پریس کلب ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات کروں، پہلے میں بتاؤں مجھے آج 2 مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک مشکل تو یہ ہے کہ گزشتہ 3 دن سے میں ہائی اینٹی بایوٹکس میں ہوں، گلے کی سوزش کی وجہ سے ذرا سی بات کروں تو آواز میری شاید پھٹنے لگے گی، تو اس کے لیے مجھے معاف کیجیے گا۔ لیکن اس سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اسٹیج پر اور سامعین میں، حاضرین میں بہت لفظوں سے کھیلنے والے قادر الکلام مقرر بیٹھے ہیں، ان کے سامنے تقریر کرنا جو ہے بہت مشکل کام ہے۔ نہیں، نیچے بھی بہت ہے، صحافی برادری بھی بہت ہے، لیکن مجھے سر جان فورڈ ایک تو مجھے سر وہ جان فورڈ ایک امریکن فلم ڈائریکٹر تھے، 1973 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کی کوٹیشن سے حوصلہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا یو کین اسپیک ویل if your tongue delivers the message of your heart۔ تو میں اپنے سے زیادہ فہم و فراست کے حامل ارکان پریس کلب کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دل کی جو زبان میں کچھ باتیں کروں گا، تو آپ توجہ سے سنیے گا، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا، کیونکہ ہمیں بولنے کا موقع کم ملتا ہے، سننے کا موقع زیادہ ملتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ جس ادارے میں آپ تشریف فرما ہیں، اس کی ایک تاریخ اور دہائیوں پر محیط ایک کردار ہے جس سے آزاد کشمیر کی سیاست اور صحافت سے تعلق رکھنے والا ہر شخص بخوبی آگاہ ہے۔ آزاد کشمیر میں جب کبھی اظہار رائے پہ پابندی لگی، کوئی قدغن لگی، اعلانیہ یا خفیہ، یہ ادارہ تھا جس نے سیاسی کارکنوں کو اپنی آواز عوام تک پہنچانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا۔ اس ادارے نے آزاد کشمیر میں آئینی اور جمہوری ارتقاء کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر میں، سری نگر میں ماشاءاللہ بہت ہیوی میڈیا کور ہے، جموں میں بہت ہیوی میڈیا کور ہے، لیکن this is the only place which got a press club۔ یہ پہلا پریس کلب ہے 1966 میں، اور جس کی سربراہی بہت قداور شخصیات کرتی رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس ادارے کا ذمہ دار ہونا، اس کا عہدیدار ہونا تو الگ بات، اس کا رکن ہونا جو ہے وہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ مجھے بڑا فخر ہے کہ اس ادارے نے اپنی صدارت کے لیے جو ہے اس سال مجھے منتخب کیا، اسی کردار، اسی روایات، تاریخی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور اس میں جناب وزیر اعظم، مجھے آپ کا، جناب سردار طارق احمد خان صاحب آپ کا، چودھری لطیف اکبر صاحب آپ کا، خواجہ فاروق احمد صاحب آپ کا، اور تمام سول سوسائٹی کا تعاون درکار ہے، کیونکہ یہ ہمارا مشترکہ کاز ہے۔ جناب وزیر اعظم، جو صحافت ہے، ایک ملک میں جاری معاشی بحران کی وجہ سے جو معاشی بدحالی کی ہوا چل رہی ہے، اس سے صحافت کا چراغ جو ہے وہ ٹمٹما رہا ہے۔ بہت سے ادارے صحافیوں کو فارغ کر رہے ہیں، بہت سے ادارے جو ہیں ڈاؤن سائزنگ کے نام پہ کر رہے ہیں، بہت سے ادارے بند ہو رہے ہیں، اور بہت سے اداروں میں صحافیوں کو بہت عرصے تک تنخواہیں نہیں ملتی۔ تو اس صورتحال میں، اور آزاد کشمیر جو ہے، دوسروں کے دکھ درد کو بیان کرنے والے صحافی خود کس دکھ درد اور کرب کا شکار ہے، یہ باہر کوئی نہیں جانتا۔ جو کچھ
جال دیکھتا ہے وہ مچھیرا نہیں دیکھتا. تو آزاد کشمیر جناب وزیر اعظم یہ قومی صحافت کا بیگار کیمپ ویسے ہی رہا ہے. یہاں پاکستان کے بڑے اداروں نے اس کو وہ مقام نہیں دیا جو دیا جانا چاہیے تھا. تو یہ جو صورتحال اب پیدا ہوئی ہے ملک میں, اس سے اس خرابی میں مزید اضافہ ہو گیا. تو ایسے میں سینٹرل پریس کلب جیسے اداروں کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. یہاں یہ بڑی خوشائند بات تھی کہ حکومت نے اسی صورتحال کی پیش بینی اور پیش بندی کے طور پر پریس فاؤنڈیشن جیسا ادارہ بنایا. میں سمجھتا ہوں جہاں سینٹرل پریس کلب کو مضبوط ہونا چاہیے, وہاں پریس فاؤنڈیشن کو بھی آپ اتنا مضبوط کر دیں کہ جو صحافتی دنیا میں چھوٹے موٹے زلزلے, چھوٹے موٹے جو طوفان آتے ہیں, اس کا ہم جو ہے مقابلہ جو ہے وہ آسانی سے کر سکیں. اور اس مقابلہ کرنے میں ہمیں جو ہے وہ سب سے بڑا ہمارے پیش نظر جو مقصد ہے, جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے آزاد کشمیر, اور ہماری جو پہلی ذمہ داری ہے وہ جنگ بندی لائن کے اس پار جو ہمارے بہن بھائی تاریخ کی لازوال قربانیاں دے رہے ہیں, لازوال جدوجہد کر رہے ہیں, ہم نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. جناب کشمیر کا ذکر آیا تو میں یہ کہتا چلوں, یہ بات جو آپ کے علم ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ ہماری قومی بقا اور ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. کشمیر کے مستقبل سے, سری نگر کے مستقبل سے مظفر آباد کا مستقبل جڑا ہے. جب تک مسئلہ کشمیر کا کوئی آبرو مندانہ حل نہیں ہوتا تب تک آزاد خطہ اور اس کے عوام وہ بھی بے یقینی کی صورتحال کا شکار رہیں گے. جناب وزیر اعظم خوشائند بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت, ہماری سول سوسائٹی کا کشمیر کے مسئلے پر ایک بے مثال اتفاق اور اتحاد ہے. لیکن چونکہ دنیا میں روز بروز تبدیلیاں آ رہی ہیں, مسئلہ کشمیر کی جہاد پہ, اس کے حل کی تجاویز پہ جو ایک بحث و تمہیز اور ایک مکالمے کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. میں بحیثیت صدر پریس کلب یہ آپ سب سیاسی قیادت کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک وسیع تر ڈائیلاگ کے لیے, ایک فکری علمی بحث کے لیے یہ فورم آپ کے لیے ہمیشہ حاضر رہے گا. اور اس موقع پہ میں اپنے مقبوضہ کشمیر کے صحافی بھائیوں کو اگر خراج تحسین پیش نہ کروں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. وہ اپنی جانوں پہ کھیل کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بھارت کس بے رحمی سے کشمیری عوام کا قتل عام کر رہا ہے. جناب والا وہاں اخبارات پہ پابندی لگتی ہے, وہاں انٹرنیٹ سروسز پہ پابندی لگتی ہے, وہاں صحافیوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے. پچھلے ماہ ہی آپ اور میں اتفاق سے لندن میں پارلیمنٹ میں ایک ڈائیلاگ میں شریک تھے, اور میں نے وہاں بھی ایک بات کہی تھی. میں نے کہا تھا کہ میں حکومت آزاد کشمیر کا بہت کرٹک رہا ہوں اور ابھی بھی ہوں. فاروق حیدر صاحب وہاں چیف گیسٹ تھے اس محفل میں. میں نے کہا کہ میں آپ پہ بھی تنقید کرتا ہوں, میں بعض اوقات اپنے مقتدر اداروں پہ بھی تنقید کرتا ہوں, لیکن میری والدہ کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا شام کو صحیح سلامت گھر آئے گا. یہ صورتحال مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہے. وہاں کسی صحافی کی والدہ کو, اس کی بیوی کو, اس کے بچوں کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہمارا بیٹا, ہمارا بھائی, ہمارا باپ جو ہے رات کو زندہ واپس آئے گا. سید شجاعت بخاری صاحب کی شہادت جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے صحافی کس قیمت پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اب جب کشمیر کی بات چلی ہے تو میں یہ کہتا ہوں ان کا ہم پہ بہت بڑا حق ہے. ہم جو آزاد فضا میں سانس لینے والے ہیں ان کا ہم پہ بہت بڑا حق ہے. میں یہ کہتا ہوں جناب وزیر اعظم یہ جو سٹیٹس ہم انجوائے کر رہے ہیں, یہ جو ہیوج آفیشیل مشینری ہم نے رکھی ہے, کیبنٹ ہے, پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, دیگر ادارے ہیں, یہ ان کے خون کا صدقہ ہے, مقبوضہ کشمیر کے عوام کا. ان کا جناب وزیر اعظم ہم پہ بہت حق ہے. ہم بندوق لے کے پار نہیں جا سکتے, ہم ان کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے, لیکن ہم یہاں سے کسی اور محاذ سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. ہماری حکومتیں یہ کہتی چلی آتی ہیں کہ ہم کشمیریوں کی اخلاقی, سفارتی, سیاسی حمایت کرتے ہیں, لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے یہ صرف اب لفظ ہی رہ گئے. ہمیں یہ حمایت اس طرح اپنی اصل روح کے مطابق کہیں نظر نہیں آتی. آپ سب قائدین کو اس سٹیج پہ اکٹھا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں آپ سے اپنی کمیونٹی کے بہاف پہ یہ سوال پوچھوں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے سیاسی جلسوں میں
آپ کے کارکنان سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں شریک ہوتے ہیں، لیکن جب کشمیر کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں حاضری جو ہے برائے نام ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہاں عزیر غزالی صاحب جو ایک مہاجر ہیں، انہیں لوگوں کی منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ آئیں کشمیر میں شہادتیں ہو گئی ہیں تو آئیں ہم 2 4 10 20 افراد جو ہے ایک جلوس نکال کے دنیا کو پیغام دیں کہ ہمارے دل بھی بہت دکھی ہوئے ہیں۔ کیوں ہم کشمیر میں شہید ہونے والے بچے کی ماں کا دکھ یہاں محسوس کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اس کے باپ کا دکھ ہم محسوس کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم از خود گھروں سے باہر نہیں نکل آتے تاکہ ہم ان کو یہ پیغام دیں کہ اگر تو ہم آ کے آپ کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے، اپنا سینہ پیلٹ گن کے آگے بلٹس کے آگے رکھ تو نہیں سکتے، لیکن ہمارے دل بہت دکھی ہیں، ہم آپ کے لیے آج سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ جناب وزیر اعظم، آپ اکثر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ جگہ نہیں دیتا کشمیر کو۔ مجھے اس بات کا یہ بالکل درست ہے، جگہ نہیں دیتا، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے یہ کارپوریٹ میڈیا ہے جناب وزیر اعظم، یہ اپنے مفادات کے تحت چلتا ہے، اس کو اٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس کے لیے کوئی ایونٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ ایونٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ادارے ہیں، آپ کے پاس کشمیر لیبریشن سیل ہے، آپ کے پاس پبلک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، آپ ایسے ایونٹس کریٹ کریں۔ آپ کو علم ہے کہ یہ واحد پریس کلب ہے جس میں 7 بین الاقوامی اداروں کے نمائندگان جو ہے وہ اس کے رکن ہیں۔ رائٹرز کا بندہ یہاں ہے، AFP کا بندہ یہاں ہے، وائس آف امریکہ کا بندہ یہاں ہے، BBC کا بندہ یہاں ہے، الجزیرہ ٹی وی کا بندہ یہاں ہے، یورپین پریس ایجنسی کا بندہ یہاں ہے، اور یہ 7 ادارے ہیں جناب وزیر اعظم جن کے لوگ یہاں کام کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جو چند روز قبل میرپور میں جو آرکیولوجی کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو تصویری نمائش ہوئی ہے اس کے پہلے 3 ونرز جو ہیں اس پریس کلب کے 2 ارکان ہیں۔ ایک یہ میرے بھائی MD مغل ہیں جو AP کے لیے کام کرتے ہیں، ایسوسیٹ پریس کے لیے پہلا انعام انہیں حاصل کیا ہے، دوسرا اور تیسرا انعام جناب امیر الدین مغل جو یورپین پریس ایجنسی کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور سما ٹی وی کے لیے، دوسرا تیسرا انعام ہماری جو انتظامیہ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے حاصل کیا ہے۔ تو جناب وزیر اعظم دیکھیے، ایک تصویر جو ہے وہ 1000 الفاظ کے برابر ہوتی ہے۔ ایک تصویر آئے روز ہندوستان ہماری سرحدوں پہ جہریت کا ارتکاب کرتا ہے، ہمارے معصوم بچوں کو شہید کرتا ہے، ہم اس چیز کو، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم اس چیز کو دنیا کے سامنے پراپرلی پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں نہ اس کا کوئی ایسا انتظام کیا جائے؟ ہم آپ کو آفر کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اپنے جو ادارے ہیں ان کو بیٹھنے کے احکام دیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ ابھی 31 دسمبر کو نیلم ویلی میں ہندوستان نے شیلنگ کی جس میں ایک خاتون شہید ہوئی، 9 لوگ زخمی ہوئے جن میں ایک 11 سال کی بچی بھی تھی۔ اس بچی کی تصویر کسی نے کھینچ کے موبائل سے جو ہے وہ اپلوڈ کی اور یہ وائرل ہو گئی، تھوڑی دیر میں یہ پکچر وائرل ہو گئی۔ اس پکچر نے جتنے دل موو کیے ہوں گے وہ آپ کے 2000 الفاظ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جناب وزیر اعظم اس بات کا اہتمام کیجئے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو، تو یہاں سے مینج کر کے صحافیوں کو لے جائیں۔ ہم اس کے لیے تیار ہیں، یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ کشمیر کے عوام کا ہم پہ قرض بھی ہے جو ہم نے چکانا ہے ہر صورت میں۔ اس کے لیے جناب وزیر اعظم میں بہت آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو پرائیورٹی پہ لیں، یہ ہماری بیسک رسپانسبلٹی ہے، اور ہم we owe our existence to the people of Jammu and Kashmir, to their struggle. So we have to be very much proactive to serve them. دوسری بات یہ ہے، جو لوکل ایشوز میں بات کروں، اگر آپ اسے اتفاق کریں گے کہ جو میڈیا جو ہے وہ ویل پریکٹسز کے خلاف عوامی مفاد کا تحفظ اور جو عوامی بیداری کے لیے ایک واچ ڈاگ کا کردار ادا کرتا ہے، تو اس میڈیا کو گڈ گورننس کا نعرہ سلوگن دینے والی ہر حکومت کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا آدھا سے زیادہ کام ایک ذمہ دار میڈیا کرے گا۔ ایک ہاکش، ویجیلنٹ، ریزنیبل اینڈ رسپانسبل میڈیا آپ کا یہ کام کرے گا۔ اس کے لیے جناب وزیر اعظم آپ اپنے اپوزیشن کے دور میں RTI کے بہت حامی تھے، رائٹ ٹو انفارمیشن کے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کو جو ہے باقی صوبوں کی طرز پہ
ایک قانون جو ہے وہ لے کر آئیں. ہمارے کسی صحافی کو کوئی معلومات چاہیے, بعض اوقات میں نے پہلے بھی ایک تقریب میں آپ کی موجودگی کہا تھا, نوٹیفیکیشن کی کاپی بھی نہیں ملتی ہے, تو اس کو ہم درخواست دے کے وہ کاغذات ان سے حاصل کریں تو ہماری رپورٹس میں ایکوریسی ہوگی. آپ کو ہم پہ انگلی اٹھانے کا, آپ سے مراد ہے کوئی بھی گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن, سیاسی پولیٹیکل پارٹیز, آپ کو ہم پہ انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا. آپ ہمیں اس کے بعد جو ہے وہ سو بھی کر سکیں گے کہ آپ نے جو جان بوجھ کر جو ہے غلط انفارمیشن جو ہے وہ فیڈ کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کرٹیسزم سے کبھی خوفزدہ نہ ہوئیے. جو آپ کو کرٹیسائز کرنے والے ہیں, میں آپ کو سچ کہتا ہوں, وہ آپ کے دوست ہیں. جو آپ کی خوشامد کرتے ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں. وہ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں, سخت زبانہ رکھن والے دیندے نہیں نقصان. جناب اعظم آپ کی توجہ چاہیے. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں, سخت زبانہ رکھن والے دیندے نہیں نقصان, بولیا ڈر انہاں تو جڑے جھک جھک کرن سلام. تو یہ ہے کہ اب جب میں آپ سے سر, یہ جب میں کہتا ہوں آپ سے کہ آپ ہمیں ایکسس دیں انفارمیشن پہ, تو میں ساتھ جو ہے اپنے آپ کو بھی اکاؤنٹیبلٹی کے پیش کرتا ہوں. یہ ایسا نہیں ہے, یہ ون وے افیئر نہیں ہے. ہم سر جہاں آپ سے معلومات مانگیں گے وہاں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں گے. آپ کو یاد ہوگا جنوری 2015 میں ایک تقریب میں نے, آپ جب قائد اعتراف تھے, وزیر اعظم چودھری عبد المجید صاحب کی موجودگی میں, آپ دونوں کی, میں نے آپ کو ایک سجیشن دی تھی جو میں نے ایک اپنے یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر لندن میں اپنے اسکالرشپ میں ایک ریسرچ پیپر میں لکھی تھی کہ آپ آزاد کشمیر میں انیشیٹو لیں. آپ ایک وظائے جوڈیشل کمیشن قائم کریں, پریس کمپلینٹس کمیشن. آپ اس کی سربراہی کسی سٹنگ اور ریٹائرڈ جج سے کروائیں. آپ اس میں سیکٹری انفارمیشن کو یا ڈی جی انفارمیشن کو رکھیں. آپ اس میں بار کاؤنسل یا بار ایسوسیشن کا ممبر رکھیں. سول سوسائٹی کا انگلینڈ میں جوری میں دکاندار بھی ہوتے ہیں, ٹیکسی ڈرائیور بھی ہوتے ہیں, اور ہر پروفیشن کے لوگ ہوتے ہیں. آپ ان کو ان میں سے کو بندہ رکھیں اور ایک جرنلسٹ اس کے اندر رکھیں. کسی بھی بندے کو, کسی ایکسین صاحب کو, کسی سیکٹری صاحب کو, کسی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو کمپلینٹ ہے کہ اس اخبار نے, اس جرنلسٹ نے میرے خلاف دروغ گوئی پر مبنی خبر چھاپی ہے, وہ اس کمیشن میں, اس کاؤنسل میں چلا جائے. کاؤنسل سمری ٹرائل کے بعد فیصلہ کرے. اگر اخبار کی خبر غلط ثابت ہوتی ہے اس پہ فائن کر دیا جائے, اور ہیوی فائن کیا جائے. اس کے بعد شاید ہی کوئی اخبار جو ہے وہ غلط خبر چھاپنے کی سوچے گا. یہ جناب آپ کے کرنے کا کام ہے. میں اپنے طور پہ اس پریس کلب میں ایک ایسی ایک کمیٹی بنا رہا ہوں, لیکن obviously ہمارا مینڈیٹ نہیں جائیں گے انشاءاللہ. چلیے اب جوڈیشری والی باتیں ہیں جب وہ ہمارے پر چلتے ہیں تو وہاں تو آپ ہی کوئی کہہ سکتے ہیں, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن میرا نہیں خیال کوئی جائے گا. اور ہم اس کو, میں پریس کلب کی حد تک سر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اس کے لیے چھوٹی سی کمیٹی یہاں قائم کریں گے تاکہ اس میں تھوڑی سی جو ہے اپنی پیش رفت ہو سکے. ماضی میں جناب میں اس ادارے کا 2 عشرے قبل سیکرٹری جنرل بھی رہا. اسی عرصے میں ایک یونین میں بھی عہدہ ملا. کچھ عرصہ قبل ایک اور صحافتی تنظیم کی بھی سربراہی کا موقع ملا. میں انسان ہوں, خطاؤں کا پتلا ہوں, بہت سی خامیاں مجھ میں ہوں گی, لیکن اپنی ایک خوبی پہ مجھے فخر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مالی معاملات میں بہت شفافیت عطا کی ہے, جس کے میرے مخالفین اور میرے نقاد بھی گواہ ہیں. میں آج آپ کو ایک ایشورنس دینا چاہتا ہوں, آپ کے میرے درمیان غلط فہمیوں کے ازالے کی خوشی میں اور اس پریس کلب میں اپنے چاہنے والوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, آج جب آپ نے خطاب میں کوئی ہمیں 20-25 لاکھ کی چھوٹی سی گرانٹ کا اعلان جب مالک کریں گے تو میں اس کی ایک پائی کا اپنے دور صدارت کے اختتام پر جو ہے وہ حساب آپ کو بھی پیش کروں گا, اور ڈاکٹر نجیب نقی بیٹھے ہیں, ٹیکس پیئرز کو بھی پیش کروں گا. چونکہ یہ سمجھتے obviously جناب وزیر اعظم, یہ پیسہ مجھے آپ جو ہے اپنی جیب سے نہیں دیں گے, یہ ٹیکس پیئرز کا ہی پیسہ ہوگا. تو میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کو اس کا حساب دوں. میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ بار ایسوسیشن کو جو پیسہ دیتے ہیں کسی بالکل سر ہر چیز کا حساب ہوگا, تو آپ جو بار ایسوسیشن کو پیسہ دیتے ہیں آپ کسی اور آرگنائزیشن کو دیتے ہیں,
آپ ان سے بھی حساب مانیں. ٹرانسپیرنسی جو ہے جناب وزیر اعظم گڈ گورننس کے لیے جو میرا خیال ہے سب سے ضروری چیز ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہے. مالی معاملات میں جو ہے بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. میں یہاں اپوزیشن کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ یقین دلاتا ہوں کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک تاثر ہے کہ پریس کلبز جو ہیں وہ گورنمنٹ فرینڈلی ہو گئے ہیں, حکومتی ادارے ہو گئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اپوزیشنز بھی گورنمنٹ فرینڈلی ہو گئی ہیں, صرف پریس نہیں ہو گیا. جب اپوزیشنز گورنمنٹ فرینڈلی, کیونکہ ہمارے پاس اپوزیشنز آیا کرتی تھی تو ہم ان کا موقف چھاپا کرتے تھے, اور بہت اس پریس کلب میں اپوزیشن کی آواز ہی پریس کلب ہوا کرتا تھا. جب اپوزیشن والے خود گورنمنٹ فرینڈلی ہو گئے تو پھر ہم اب جا کے کہتے ہیں کہ ماں بھی بچے کو دودھ تب پلاتی ہے جب وہ روتا ہے, جب بچہ روئے گا نہیں تو وہ کہتی ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اپوزیشن والے, میں آپ قائدین یہاں 3 جو ہیں بڑی میجر پارٹیز کے قائدین بیٹھے ہیں, میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ دس پریس کلب از فار یو. فاروق حیدر صاحب جب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے یہ گاہے بگاہے ہمارے پاس آتے تھے اور خود گاڑی ڈرائیو کی, آ کے ہمارے پاس بیٹھے, گپ شپ کی, بہت سی معلومات ہمیں ان سے ملتی تھی. ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں, آپ جب بھی آئیں, لطیف اکبر صاحب بھی آتے رہتے ہیں, فاروق صاحب بھی آتے ہیں, لیکن کچھ تھوڑی سی کمی آئی ہے. آپ کا ہمارا بھی کردار ہے حکومت کو کرٹیسائز کرنا, اس کو سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے. Criticism should be for the sake of reformation, not for the sake of criticism. So we believe in such kind of criticism that we'll keep on doing. ہم یہ کرتے رہیں گے, کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنے اہداف سے, اپنے متعین راستے سے منحرف ہو رہے ہوں گے. جو ہے ویسے بھی صحافیوں کو حکومت سے دوستی کم رکھنی چاہیے, کیونکہ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کر لے گا پھر وہ کھائے گا کیا. تو لہذا ہمارا کام ہے کہ ہم ایسی وہ جو ہے جوسی خبریں نہ صحیح, لیکن جوسی, میں نے انگریزی والا کہا, وہ جوسی خبریں نہ صحیح لیکن حقیقت پر مبنی خبریں ضرور چھاپیں. یہ میں سمجھتا ہوں حکومت کی حمایت ہے, اور اس کو جو ہے ہم انشاءاللہ سوشل جسٹس کے لیے, بہتر نظام حکومت کے لیے جناب وزیر اعظم مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کو انکریج کریں گے, کیونکہ آپ خود جو ہے اس بات کے ماضی میں بہت بڑے حامی رہے ہیں. میں جناب وزیر اعظم یہاں ایک میٹ دی پریس ہوا کرتا تھا, انشاءاللہ اس کا بھی احیاء کروں گا. اس میں ہم اپنے جو ہے قائدین کو بلائیں گے, ہم ان سے, اس سے ہماری, میں سمجھتا ہوں ہماری اپنی استعداد میں اضافہ ہوگا, ہمارے اپنے نالج میں اضافہ ہوگا. بہت سی باتیں ہمارے آج کے جرنلسٹ ہیں, مجھے اس میں اس اعتراف کرنے میں کوئی آر نہیں ہے, ہم نے مطالعے سے جو ہے وہ دوری اختیار کر لی ہے. بہت کم ایسے صحافی ہیں جو آپ مطالعہ کرتے ہیں. اکراس دی LOC جب مجھے 3 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے, اور وہاں کے صحافی جو ہیں شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو جب ان کے زیر مطالعہ کوئی کتاب نہ ہوتی ہو. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر سے 20 صحافی ایسے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ہماری طرف ایک آر بہار صاحب نے لکھی تھی, حکیم کشمیری صاحب نے لکھی تھی, شاید 2-4 اور دوستوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو یہ جو ہے مطالعے کا رجحان, اس میں بھی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا. جب ہمارے پاس میٹ دی پریس میں قائدین آئیں گے تو لوگ تیار ہو کے جب ان سے بات کریں گے تو ان کی جو پروفیشنل کیپیسٹی ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوئی سیمینارز بھی یہاں کروائیں. سب سے آج کل جو ایک برننگ ایشو ہے کشمیر پہ, جس کا بہت امپیکٹ ہو سکتا ہے اس پہ کسی ایڈورس ڈیسیجن سے اور کسی جو ہے خلاف حقائق ڈیسیجن, وہ ہے گلگت بلتستان کا مسئلہ. یہ بہت نازک مسئلہ ہے, اس پہ وزیر اعظم صاحب ہمیں آگاہ بھی کریں گے کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے. تو میری خواہش ہے کہ ہم اس پہ to begin with ہم گلگت بلتستان کو لیتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے حقوق ہم اس پہ کرتے ہیں. جناب وزیر اعظم آپ اس میں ہمارے اس کے میزبان بھی بن جائیں اور مہمان بھی بن جائیں, اور باقی قائدین کو بھی بلائیں گے. اس پہ بات ہم چاہیں گے کہ ہو جائے. میری یہ خواہش بھی ہوگی جناب وزیر اعظم کہ مطالعاتی دوروں پہ آزاد کشمیر سے بھی صحافی جائیں. ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے صحافی ہمارے بھائی ہیں, ہمیں ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے, لیکن وہاں سے قافلے در قافلے آتے ہیں اور ہماری حکومتیں ان کے لیے وہ دیدہ دل فراش شراک کو, اس طرح کا ایک فارسی کا ہے, مجھے فرش شراک یہ رہتی ہیں, تو ہمیں اس طرح کا ٹریٹمنٹ وہاں نہیں ملتا ہے. ماضی میں چودھری لطیف اکبر صاحب کی حکومت تھی تو راولپنڈی اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سارے ارکان بم اہل و عیال یہاں ان کے مہمان رہے. 3 دن میں 20 لاکھ ہمارے اڑا کے چلے گئے. آپ کی حکومت میں بھی 3-4 دیہات کے پریس کلب کے لوگ آئے, 10-20 دن یہاں رہ کے چلے گئے. ہمارے لوگ جناب وزیر اعظم جو ہے ان کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی پاکستان جانے کے مواقع ملیں, اور جو ہے اس میں آپ
وہ حکومتیں شاید فنڈنگ نہ کریں, وہ ہماری طرح جنرس نہیں ہے, آپ بھی جو ہے جنرسٹی ہمارے لیے بھی کریں تاکہ ہم لوگ بھی وہاں جائیں. اور جو ہے ٹور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ایکسپوجر جو ہے وہ بڑھاتے ہیں, انٹیگریشن بڑھاتے ہیں. ہم جس بہتر انداز میں اپنا کیس کراچی میں, لاہور میں, جی بی میں یا کسی اور مقام پہ پلیڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ جرنلسٹ کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ اوپینین دے گا تو ہم آپ کا کیس جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے پلیڈ, اپنی قوم کا کیس, آپ کا کیا کیس, اپنی قوم کا کیس بہتر طریقے سے پلیڈ کر سکتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا بلڈنگ کا تعمیر کا خواب تھا یہ آپ کے دور میں شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے. لیکن آپ سے پہلے میں چودھری لطیف اکبر صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ ان کے دور میں ہمیں اس جگہ کی مکانیت ملی ہے. میں سردار عتیق احمد خان صاحب کے مشکور ہوں کہ ان کے دور میں ہماری ہاؤسنگ کالونی کے لیے ایک پیش رفت ہوئی, ایک جگہ الاٹ ہوئی, لیکن اس پہ وہ جگہ شاید نامناسب تھی, کوئی پروگرس نہیں ہو سکی. تو آپ کا سب قائدین کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے دور میں ہمارے لیے اپنی بساط سے بڑھ کر کیا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں, یہ آگے جائے گا ہمارے ساتھ اسلام آباد میں. میں آپ کو ایک بات جناب وزیر اعظم یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں, الحمدللہ مظفر آباد میں بیٹھا ہوا صحافی اپنے معیار میں, اپنی قابلیت میں, اپنی علمیت میں اسلام آباد کے بتیرے صحافیوں سے بدر جہاں بہتر ہے. ہم چھوٹی جگہ پہ بیٹھے ہیں اس لیے کسی کو ہمارا جو ہے وہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی ہے, تو وہاں کا ہر صحافی کروڑ پتی ہے. میڈیا ٹاؤن میں ایک پلاٹ ہے 1 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے. اسلام آباد میں کچھ ارب پتی بھی ہے, چلے میں ان کا نام نہیں لیتا, لیکن میرے جیسا ایک صحافی جو ہے, میں ڈان جیسے اخبار کے ساتھ کام کرتا ہوں جناب وزیر اعظم, مجھے میرے اکاؤنٹنٹ نے کہا اگر آپ اسلام آباد ٹرانسفر کروا لیتے تو آپ کو 1 پلاٹ اسلام آباد میں مل جاتا, 1 پلاٹ آپ کو میڈیا ٹاؤن میں مل جاتا. تو آج میں یہاں جو ہے اپنی ذاتی جگہ آج بھی نہیں ہے, یہ اللہ میرے 2 بھائیوں کو جو ہے جزائے خیر دے جو باہر چلے گئے تو ان نے ہمیں سر چھپانے کی جگہ لے کے دیا, لیکن میرے بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کے پاس جگہ نہیں ہے. اسلام آباد کے صحافیوں پہ آلریڈی اللہ کا فضل ہے, آپ ذرا ادھر کی طرف توجہ کریں, اور وہ جو ہاؤسنگ کالونی والا معاملہ ہے جناب وزیر اعظم اس کو بھی پرسو کریں. لکیلی چودھری طارق فاروق صاحب, میرا تو ان سے خیر ایک ذاتی تعلق بھی ہے, لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ پی پی ایچ کے وزیر ہیں اور ہماری بلڈنگ جو ہے وہ پی پی ایچ نے بنانی ہے. مجھے کبھی امید ہے کہ طارق فاروق صاحب کی سربراہی میں اس عمارت کی تعمیر میں کوئی ہچز اینڈ گلیچز نہیں ہوں گی, اسموتھ فلو آف جو ہے وہ کیش ہوگا, اور تاکہ یہ ڈے اینڈ نائٹ اس کا کام ہو کے جو ہے اسی میری صدارت میں اگر مکمل ہو جائے تو ٹھیک, نہیں تو اگلا صدر اس کا افتتاح کر لے اور ہم لوگ اس کے اندر موو ان ہو جائیں. میں نے آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ وقت لے لیا ہے. میں نے شروع میں کہا کہ آج میرے بولنے کا دن تھا اور آپ کے سننے کا دن تھا. آج کے بعد جو ہے آپ بولیں گے اور ہم سنیں گے. اگر میں نے کوئی اچھی بات کی ہے تو یہ میرے اللہ کی توفیق سے کی ہے, اگر میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو یہ میری ذاتی جو ہے نااہلی اور کم علمی کے باعث ہوا ہے. میں آپ سب کا آخر میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. زندگی بہت مصروف ہے, ہر شخص کو بہت کام ہوتے ہیں, اس کے باوجود آپ نے اپنے کاموں کو ایک طرف رکھا اور آپ ہماری اس تقریب میں آئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنی اس کلمات کا اختتام جو ہے وہ ایک چھوٹی سی دعا سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے ہمارے جو بہن بھائی ہیں, میں خود ایک ڈیوائیڈڈ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. میرے دادا جو ہے وہ سری نگر میں مدفون ہیں, میرے والد صاحب اپر اڈے کے قبرستان میں مدفون ہیں, اور میرے والد آپ جانتے ہیں وزیر اعظم کہ آخری سانس تک وہ سری نگر جانے کی حسرت یہ رہے. جس رات ان کی وفات ہوئی اس دن انہوں نے مجھے کہا کہ جب بس چل جائے گی طارق آپ اور میں پہلی بس میں بیٹھ کے جائیں گے, لیکن یہ حسرت لیے وہ جو ہے منو مٹی تلے چلے گئے. تو اسی طرح کے بہت سے اور لوگ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہاں کے عوام کی قربانیاں جو ہیں وہ رنگ لائیں اور ہمارے کشمیر کے بہن بھائی آزادی کی صبح کو دیکھیں اور ہم ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ یہاں اور وہاں خوشیاں منائیں. ایک احمد ندیم قاسمی کے 2 اشعار کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے, خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے, وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ. السلام علیکم.